گئے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مارا، آنکھ باہر نکل آئی. کیا بات ہے. ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں پوچھے، پہنچے، اے پروردگار تو نے حکم دیا تھا مگر موسیٰ نے تو میرے تماچا مار دیا، آنکھ نکل آئی. اللہ نے فرمایا سلام کر کے نہ گیا ہوگا، اجازت دے کے نہ گیا ہوگا. ہمیں جب کلیم اللہ کی عزت کا یہ عالم ہے تو حبیب اللہ کی عزت کا یہ حبیب اللہ ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں آیا ہے؟ کہا آپ کی اگر اجازت ہو تو آپ کی، اور اگر آپ چاہیں ہمیں دنیا سے نہ جانا چاہتے ہوں تو آپ کی 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے. یہ ہے محدودیت کا جلوہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہوگا. محبوب خدا چاہیں گے اللہ راضی کرنے کے لیے اپنے محبوب کو ان کی بات بھی مان لے گا. ارے میدان محشر چلو، میدان محشر میں ہم سب کو چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ گناہگار ہے جہنم میں پہنچاؤ، یہ گناہگار ہے جہنم میں پہنچاؤ. فرشتے نام اعمال توڑ رہے ہوں گے. اس وقت جو ہے ایک امتی کو سرکار کے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، کیونکہ نام اعمال جب تولا جائے گا تو نیکی کا پلہ ہلکا، برائی کا پلہ بھاری، لہذا اللہ کا فیصلہ ہوگا لے آؤ تو جہنم. تو جاتے جاتے مڑ مڑ کر کہاں ہے میرے شفیع، کہاں ہے میرے مددگار، کہاں ہے میرے پیغمبر جن پر میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا. اس کو مصطفیٰ کا چاند سے چہرہ نظر آ جائے گا. فرشتے لے جا رہے ہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف، مگر وہ دیکھ کس کی طرف رہا ہے؟ رحمت خداوندی مصطفیٰ کی رحمت کی طرف دیکھا. مصطفیٰ بھی اپنے چاہنے والوں سے غافل نہیں ہوتے، مصطفیٰ بھی اپنے چاہنے والوں سے غافل نہیں ہوا کرتے. مصطفیٰ نے دیکھا حسرت بھری نگاہوں سے یہ مجھے دیکھ رہا، فرشتوں کو روکا، فرشتوں ٹھہرو. کس کا حکم تھا؟ اللہ کا. کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا. مصطفیٰ فرماتے ہیں رکو ٹھہرو، کیا معاملہ؟ یا رسول اللہ میری نیکیاں کم ہے، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے، گناہوں کا پلہ بھاری ہے. اللہ کا حکم ہوا یہ فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. مصطفیٰ کہیں گے لوٹ جاؤ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کہیں گے یہ شان محبوبی. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اے سورج ڈوب جا اپنے وقت پر، مگر محبوب خدا مولا علی کے لیے سورج کو واپس بلا لیتے ہیں. جب اللہ سورج نکالتا ہے، اللہ سورج ڈوبوتا ہے تو ٹائم مقرر ہے، اللہ کا حکم ہے. مگر اللہ کی سلطنت میں محبوب خدا کی عظمت دیکھو. اے سورج نکلا، میرے علی نے میری محبت میں جان اپنی قربان کی ہے، لہذا اس کی نماز قضا نہ ہونے دوں گا. اگر نماز قضا ہو جائے گی تو لوگ میری محبت پر انگلی اٹھائیں گے. علی پریشان نہ ہو. سرکار کیا فرماتے ہیں کہ اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی خدمت میں، کس کی خدمت میں تھے؟ سرکار کی خدمت میں. کس کی خدمت میں تھے؟ سرکار کی خدمت میں تھے. سرکار علی کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. ہم سوتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ سوتے ہیں تو دل کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا کرتے ہیں. پھر بھی سرکار پوچھ رہے ہیں معلوم کی گئی علی، اے علی تجھے کس چیز نے بلایا؟ کہ ملزم کھڑا ہو گیا کہ مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا، مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا، اس لیے مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں علی سے کہ علی بتا کس چیز نے تجھے بلایا. ارے کبھی کبھی جس سے پوچھا جاتا ہے اس کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ کوہ طور پر. اللہ پوچھ رہا ہے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ جو میری لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو لاٹھی ہی سمجھ رہے تھے، اللہ نے پوچھ کے لاٹھی کی عظمت کو بڑھا دیا. اللہ نے پوچھ کر لاٹھی کی عظمت کو بڑھا دیا. کیوں؟ اس لیے بڑھا دیا کہ موسیٰ تم سے اس کو لکڑی مت سمجھو، ہمارے کرم سے اگر فرعون کے سامنے جاؤ گے اس کو ڈال دو گے، ڈالتے ہی یہ لاٹھی اژدہا بن جائے گی. 9 سر کا اژدہا. کتنے سر کا اژدہا؟ اب اللہ نے پوچھا کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ تو ہمارے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے. اب خود تو مصطفیٰ کا فتوا لگا رہے ہو، یہ اللہ پہ لگاؤ. سنیوں کی بات مان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو جس کو پوچھتا ہے اس کی عظمت کو بڑھا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے لاٹھی کو پوچھا، لاٹھی کی عظمت بڑھ گئی. اسی طریقے سے مصطفیٰ نے اپنی گود میں، علی کی گود میں سر رکھے ہوئے پوچھا، اے علی تم کو کس چیز نے رلایا؟ یہ پوچھنا نادانی کی دلیل نہیں ہے بلکہ عظمت مولا کو مولا بنا دیا. عظمت علی کو مولا بنا دیا ہے. اے علی تم میری محبت میں، میری خدمت میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب دینا صحیح سے. جس کی خدمت کرتے ہیں مولا؟ سرکار کی خدمت. سرکار کی خدمت. سرکار کی خدمت میں ان کو گوارا نہیں ہوا کہ میں سرکار کو اٹھا کر ان کو تکلیف پہنچاؤں، نیند سے بیدار کر کے ان کو تکلیف پہنچاؤں. یہ جبریل کی سنت ادا کر رہے ہیں. مولا علی جبریل کی سنت ادا کر رہے ہیں. کس چیز نے بلایا؟ سرکار نے جب جواب دعا کی کہ اللہ یہ علی ہے، یہ میری اور تیری خدمت ہے. کیا بات ہے. میری اور تیری خدمت کا اللہ کا نہیں تھا. کیا بات. اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مگر مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ یہ علی میری اور تیری خدمت ہے، میری اور تیری خدمت کا. گویا کہ مصطفیٰ کا مقام اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ من کو تیرے رسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کرے. مصطفیٰ کنگری تھے تو اللہ فرمائے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. مصطفیٰ کے دست نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت کام کر رہا ہے. تو پوچھا سرکار نے، اے علی تم نے نماز کو کیوں قضا کر دیا یا رسول اللہ؟ میں آپ کی محبت میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا تھا، نماز قضا ہو گئی اس لیے رو رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب و محبوب نے ارشاد فرمایا، اے اللہ یہ علی ہے، یہ میری اور تیری خدمت میں تھا، اس کے لیے سورج کو لوٹا دوں. سورج لوٹ آیا، سورج لوٹ آیا. جیسے ہی سورج لوٹا فجر کا وقت شروع ہو گیا. کیا بات. کون سی نماز پڑھو؟ عصر کا وقت شروع ہوا. عصر کا وقت ختم ہو گیا. کب آئے؟ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوتے رہی. یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوتے رہی. اور اگر تم نے رات کو دن کہہ دیا تو دن نکل آیا، اور اگر تم نے دن کو رات کہہ دیا تو رات ہوتے رہی. سورج ڈوبا رات کو کتنے ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو رات دن میں بدل گئی. رات دن میں بدل گئی. اب مولا علی سے سرکار نے حکم دیا، فرمایا کہ اے علی میری محبت میں تمہاری نماز قضا ہوئی تھی نا، دیکھو تمہارا نبی کتنا اختیار والا ہے، تمہارا محبوب کتنا پاورفل ہے. اب تم آرام سے قضا نماز نہیں بلکہ ادا، عصر کی نماز ادا کرو. اب مولا علی اطمینان سے وضو کر رہے ہیں. مولا علی اطمینان سے وضو کر رہے ہیں. کسی صحابی نے کہا ہوگا
جلدی کرو پھر سے سورج نہ ڈوب جائے پھر سے نماز قضا نہ ہو جائے. کہا جب اللہ نے نکالا تھا تب نماز قضا ہوئی تھی, اب تو محبوب خدا نے نکالا ہے. اگر قیامت تک میں عصر کی نماز نہ پڑھوں گا میرا عقیدہ یہ ہے کہ سورج ڈوب جائے. آج اللہ نے نہیں, آج اللہ کے حبیب نے نکالا. سورج نے نکالا, اطمینان سے نماز ادا کی. سورج نکلتا ہے, ڈوبنے لگتا ہے, تو چاہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج پر نظر رکھتے ہیں, جلدی جلدی نماز ادا کر لیں کہیں سورج ڈوب نہ جائے. فاروق اعظم سورج پہ نظر رکھتے ہیں, کہیں جلدی جلدی نماز ادا کر لیں کہیں سورج ڈوب نہ جائے. عثمان غنی ہیں, سورج پر نظر رکھتے ہیں. سارے صحابہ سورج پر نظر رکھتے ہیں. سارے مومنین خیال رکھتے ہیں. اولیاء کرام سورج کو دیکھا کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج ڈوب جائے نماز قضا ہو جائے. مگر باہر علی مولا سارے صحابہ سورج پر نظر رکھتے ہیں, مگر آج سورج پر نظر رکھتے ہیں. آج سورج مولا تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں. کیوں کہ سارے صحابہ اللہ کے نکالے ہوئے سورج پر نظر رکھتے ہیں, کہیں سورج ڈوب نہ جائے اللہ کے حکم سے. مگر آج مولا علی کے لیے نکالا گیا ہے سورج. اب جب تک میں اطمینان سے نماز نہ پڑھ لوں گا جب تک سورج کی مجال نہیں ہوگی. اسی لیے سورج دیکھ رہا ہے علی کی نماز کب ہو, علی کی نماز کب مکمل ہو, علی کی نماز کب پوری ہو, کب سورج جائے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہی تو ہے اپنی امت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی کا ہم کو کتنا صلاح دیا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلاف نہیں. قرآن کا ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی. توبہ پڑھنے والوں کو ایک حرف میں ایک نہیں, 2 حرف میں 2 نہیں, ثبوت پڑھنے والے کو ایک حرف میں ایک نہیں. جس وقت صحیح تھی نہیں بتا رہا, ثبوت پڑھنے والوں کو 4 اگر حرف پڑھنے ہیں تو 4 نیکیاں. مگر یہ مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہیں, حبیب اللہ ہے, ان پر تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو ایک حرف کی بدلے کتنے نے کیا 10 نے. قرآن اور اہل بیت کا بڑا شاندار سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم جتنا بھی چاہو کہ قرآن کو اہل بیت سے الگ کر دو, اہل بیت کو قرآن سے الگ کر دو, بے شک وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہمارے آقا نے ضمانت دی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں دنیا سے, تمہاری ظاہری نگاہوں سے روپوش ہو رہا ہوں, مگر یہ مت سمجھ لینا کہ مصطفیٰ مطلع ہوں. میرے امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہم کو چڑھنا پڑے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اے اعلیٰ حضرت, دنیا کا کوئی بھی آدمی مر جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کو بھی قضا آئی, مصطفیٰ کو بھی اجل آئی. آپ کا کیا عقیدہ ہے, ہم آپ کے متبع ہیں. فرمائیں گے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, سبحان اللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. مگر فرض کیا ہے, ہماری نگاہوں سے آپ کو چلو, ہماری نگاہوں میں آپ اب نظر نہیں آ رہے, مگر مردہ نہیں ہے آپ زندہ. سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. چشم عالم سے چھو جانے والے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے, یہ شان ہے, یہ شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دے کر سرکار اللہ کے حکم کو جو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں, تو سرکار کیا فرمائیں گے, رک جاؤ فرشتوں, لاؤ اس کو یہاں. فرشتوں سے پوچھیں اے فرشتوں یہ بتاؤ کیوں اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ, اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیوں کا تولا کیا, اس کے گناہوں کا تولا کیا. گناہوں کا بدلہ بھاری ہو گیا, نیکیوں کا بدلہ ہلکا ہو گیا.
ہم نے اللہ سے عرض کی مولا ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ یا رسول اللہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے تولو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے تولو۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو ویسے ہی معاملہ ہے۔ گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے بندیاں نہیں ہیں جو کم تولیں ڈنڈی ماریں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، میرے سامنے تو فرشتے مصطفیٰ کا حکم ماننے پر مجبور ہیں۔ گناہوں کا پلہ بھاری ہے، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا فرشتے تولو، وزن کرو۔ فرشتے تولیں گے تو مصطفیٰ بھی دیکھیں گے، وہ امتی بھی دیکھے گا، فرشتے بھی دیکھیں گے، باقی ابھی گناہوں کا پلہ بھاری ہے، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے۔ مصطفیٰ جعل رحمت اپنا نورانی ہاتھ اپنے کرم کی جیب میں ڈالیں گے، سبحان اللہ، جیب کرم میں ڈالیں گے، اس سے ایک پرچہ نکالیں گے اور سرکار فرما اس کو نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے اور فرمائیں گے اے فرشتو اب تولو، سبحان اللہ، اے فرشتو اب وزن کرو، اب نامہ اعمال اس کا تولو۔ تو فرشتے جب نامہ اعمال کو مصطفیٰ کے سامنے تولیں گے تو جو پرچہ مصطفیٰ نے نیکیوں کے پلے میں رکھا تھا وہ پرچہ وزنی ہو جائے گا، وہ پرچہ بھاری ہو جائے گا۔ اب اللہ اپنے محبوب کی رضا کے لیے خود ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے اے فرشتوں اور میں حکم دیتا ہوں کہ میرے محبوب کے امتی کو جنت دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد وطن میں سرکار جو ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، سبحان اللہ، جو قرآن اور حدیث ہے، سبحان اللہ، جب مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے جا ہماری ظاہری نگاہوں سے پردہ فرما، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الصلاۃ۔ لوگوں میں تمہیں دو فضلی چیزیں، کیا بات ہے، اہم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، منافقین کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے نہیں، عیسائیوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے نہیں، محبت کرنے والے مسلمانوں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہیں بھاری دو چیزیں چھوڑ دیا۔ اور اللہ کے رسول سے فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک نمبر پر قرآن پاک، سبحان اللہ، دوسرے نمبر پر اہل بیت۔ سبحان اللہ، آپ کہیں گے قرآن تو پاک ہے، اللہ کا کلام، اہل بیت تو وہ پاک ہے، اللہ ہی تو قرآن میں فرما بے شک، بے شک، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے اہل بیت نبی تم گندے نہیں ہو، ساری گندگی نے کو اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا ہے اور تم کو خوب پاک بنا دیا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارا اللہ بھی پاک، قرآن بھی پاک، رسول پاک، اہل بیت پاک، حسین پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم پاک لوگوں کی مقدس پاک ہی پاک ہے، بے شک، کیونکہ ہمارا ذہن پاک ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہمارا عقیدہ پاک ہے، ہماری محبت رسول پاک ہے، اس لیے یہاں بھی ہم پاک ہیں، قبر میں بھی پاک رہیں گے، میدان محشر میں بھی پاک رہیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں پاک رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صاحب نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ سبحان اللہ، ان کو مضبوطی سے مضبوطی سے تھام لو۔ ان سے کہا جا رہا ہے، ہم سے ناپاک لوگوں سے نہیں کہا جا رہا، صحابہ پاک سے کہا جا رہا، صحابیوں سے کہا جا رہا۔
اب اندازہ کر لو اس حکم کا کہ صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا ہے، تم میں بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول خود چاہتے ہیں کہ ساری دنیا سے سب سے بدنی چیزیں قرآن پاک ہے، میرے اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، اور جب تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہم جن کو تھامنے سے ہم گمراہ نہ ہوں، وہ ذات کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ وہ ذات کے نور نراہ نور ہے۔ ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا، قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے، نہ ہونے پاؤ گے۔ اور جانتے ہو قرآن کو میں نے اہل بیت کا ساتھی بنا دیا، قرآن کو میں نے اہل بیت کا ساتھی بنا دیا ہے، اور اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنا دیا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ساتھی ساتھ رہیں گے، اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے۔ میرے اہل بیت الگ نہیں ہوں گے، ان سے قرآن الگ نہیں ہوگا، بلکہ میں نے یہاں ساتھی بنا دیا دونوں کو، تو یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دوستو میدان کربلا میں سبحان اللہ، حسین نے قرآن کے ساتھ نہیں چھوڑا، بے شک، گردن کٹ گئی ہے، ساتھ الگ ہو گیا ہے جسم سے، نو کے نیزے پر حسین کا سر بلند کر دیا گیا ہے۔ قرآن ادھر سے اعلان کر رہا ہے کہ حسین کو مردہ نہ سمجھنا، اس نے اللہ کے لیے اپنی جان دی ہے۔ قرآن ان کی زندگی کا گواہ ہے، اور اللہ کے رسول کے نام سے امام حسین قرآن پاک کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں، نو کے نیزے پر مرنے کے بعد، گردن کٹنے کے بعد کہ دیکھ قرآن میں نے ساتھ دینا نہیں چھوڑا، جان چلی گئی مگر تجھے نہیں چھوڑا، نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی شخصیت کے لیے، میری بات غور سے سننا، کسی شخصیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماننے یا نہ ماننے پر ایمان کا کاروبار نہیں رکھا۔ ایک قرآن ہے، دوسرے یہ نہ کبھی گمراہ ہوئے تھے، نہ کبھی گمراہ ہوں گے۔ قرآن الگ نہیں ہوا ان سے، اہل بیت سے، اہل بیت سے قرآن سے الگ نہیں ہوئے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حوض کوثر میں جا کر کے دونوں ملاقات کریں گے۔ ان کی ضمانت کو اللہ کے رسول نے دی، سبحان اللہ، ضمانت حق ہونے کی اللہ کے رسول نے دی ہے، اور دونوں نے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں یہ اہل بیت کے اطاعت۔ اسی لیے ان کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ کوئی ہمارے آقا کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو سرکار کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت اور ریاضت کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کیسے ہو میرے محبوب کی ساری امت جنت میں چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی راتیں ہم کو ایسی عطا فرمائی ہیں، صرف ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ۔ ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمریں کم رکھی، 60 سال 63 سال یہاں پر بات آ رہی تھی، 63 سال کیوں پسند؟ اس لیے کہ ہمارے مصطفیٰ کو پسند، ہمارے مصطفیٰ کی عمر طبعی کتنی ہے؟ 60 پر 3 سال 63 سال کہہ دو، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، 60 پر 3 سال ہی کروں۔ مثال کتنے سال میں ہوا ہمارے آقا کا؟ 60 پر 3 سال میں صدیق اکبر جیسا وفادار، نبی کا نائب، ایک سال بھی آگے پیچھے نہیں۔ اللہ میرے محبوب کی عمر ظاہری عمر 63 سال، صدیق اکبر کا بھی انتقال ہوا،
कितने साल में? 60 पर 3 साल। चल 60 पर 3 साल तो और हमारे आका का विशाल हुआ कितने साल में? 63 साल में। हजरत सिद्दीक अकबर का विशाल 63 साल में। उमर फारूक आजम का विशाल 63 साल में। हमारे आका का विशाल कितने साल में हुआ? 63 साल में। फारूक आजम अबू बकर सिद्दीक का 63 साल में। फारूक आजम का 63 साल में। हम मौला अली जिनकी हम औलाद हैं उनका विशाल भी 63 साल का। सुभान अल्लाह। ये सच्चे जानशीने पैगंबर हैं। तो हमारी उम्रें बहुत कम। अच्छा अगर हमारी उम्र 100 साल की हो जाती, 200 साल की हो जाती तो हम तो ऐसे निकम्मे हैं कि 60 साल में नेकियां बहुत बड़ाए नाम गुनाह 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 ही गुनाह गुनाह से हमारे मकसद भरे पड़े। अगर 200 साल की उम्र होती 4 गुना इससे ज्यादा और गुनाह हमारे होते जाते, नेकियां कभी कम होती रहती। तो अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया है अपने महबूब की उम्मतियों पर कि हमारी उम्रें कम रखती लेकिन हमारा दर्जा बहुत ऊंचा है। हमारा दर्जा बहुत बुलंद कर दिया। कैसे दर्जा बुलंद किया? एक मरतबा मुस्तफा पर दरूद पढ़ लो। सुभान अल्लाह सुभान कितनी नेकियां मिल गई? कितनी नेकियां मिल गई? कम से कम 10। मुस्तफा की रहमत का दर्जा जोश में आता है। लोग उस पर एक मरतबा दरूद पढ़ेगा, 10 रहमतें उस पर नाज़िल होंगी। तुम उस पर एक मरतबा पढ़ रहे हो, मेरा करम देखो कि मैं अल्लाह से तुम्हें 10 नेकियां दिलाऊंगा। 10 पर बस नहीं, 10 पर बस नहीं। जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पड़ेगा उसकी गुनाहों के 10 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने हो गए? 10 कितने फायदे हुए? 30। पहले बार छोड़ दिया क्या? नहीं 10 रहमतें नाज़िल होंगी, 10 फायदे। एक मरतबा दरूद पढ़ा और हमारे गुनाह कितने माफ किए जाएंगे? 10। तो अब 10 20 एक बार आपने पढ़ा। अगर 10 नहीं किया 10 रहमतें तुम्हें मिली और 10 तुम्हारे गुनाह माफ सुभान अल्लाह। और तुम्हारे नामे आमाल में 10 नेकियों का इजाफा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नामे आमाल में कितने? 10 नेकियों का इजाफा हो जाएगा। कितने हो गए? 30। अब हिसाब तुम्हारा सही हो। सुभान अल्लाह। पहले रहमतें 10, गुनाह की माफी 10, 20 नेकियों का कब्र में इंदिराज 10 और जब जन्नत में जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे एक मरतबा दरूद पढ़ने को 10 दर्जे जन्नत के बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के उम्मतियों को बख्शने का बहाना ढूंढता है कि आओ तुम मेरे नबी के गुलाम को बन जाओ, मेरे नबी के दामन रहमत पर तो आ जाओ। एक मरतबा मेरे महबूब पर रहमत की दुआ करो कि हम 40 फायदे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, मुस्तफा ने कह दिया कितने फायदे मिलेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है मायूस मत होना, अल्लाह जिसके दिल की कैफियत को अच्छा देखता है और उसकी दर्जात में और ज्यादा इजाफा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को जितना चाहता है अपने महबूब की उम्मत को सुभान अल्लाह। तुम बनी इसराइल नहीं हो, एक नेकी पर तुम्हें एक नेकी दी जाए तो मेरे महबूब की उम्मती हमारे महबूब का क़यामत तुम पर हो जाएगा। हमारी सिफारिश कर देंगे तो फरिश्तों को भी मुस्तफा हमारे ऊपर आजाद नाज़िल करने से रोक देंगे। सुभान अल्लाह। फरिश्ते क्या अल्लाह खुद रुका हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। एक प्यारे मुस्तफा जब बनी इसराइल गुनाह करते थे हम उन पर पत्थर बरसाते थे। जब बनी इसराइल गुनाह करते थे हम उनकी शक्लें बंदर बना दिया करते थे। जब बनी इसराइल
گناہ کیا کرتے تھے، ہم ان کی صورت سور کی طرح بنا دیا کرتے تھے. جب بنی اسرائیل گناہ کرتے تھے صبح کو ان کے چہروں پر بدنما داغ بن جایا کرتا تھا، مگر اے اللہ کے میرے محبوب، میں بھی ستار العیوب ہوں، تم بھی ستار العیوب ہو، تم بھی اپنے امتیوں کے عیب چھپاتے ہو. تمہارا پروردگار بھی ہے تمہارے بندوں کے عیب چھپاتا ہے. اگر واقعی یہ عیب نہ چھپائے رہتے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلام دینے کے لیے اپنے محبوب کے سبقے میں ہم کو کچھ باتیں عطا کی. ایک تو سبے کا جتنی بھی رات بھر میں نیکیاں کرو گے 1000 راتوں میں نیکیاں کرنے کا ثواب تمہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو میلاد النبی کی رات، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں میلاد النبی کی رات عطا فرمائی کہ جس رات میں قرآن آیا، سبحان اللہ سبحان جس اللہ. رات میں قرآن آیا کیا بات ہے؟ وہ قرآن کی رات، قرآن آنے کی رات 1000 مہینوں سے افضل. اور جس رات میں محبوب خدا آیا، جس رات میں مصطفیٰ جانے رحمت آئے، مجھے کہنے لے تو کوئی انتہا نہیں ہے جو رات کی عبادت ہے. آج کی مقدس رات میں آج کی اس رات عبادت سے قرآن بزرگوں کا ادب کرو، ماں باپ سے دعائیں دو. بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ دعاؤں کی کرتے نظر دلوں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، اماموں کے پاس جاتے ہیں. ہر ایک گھر میں خزانہ رحمت تمہارے آج کی رات جو بڑا نصیب ہے جن کے ماں باپ موجود ہیں. آج کی رات اگر جنت چاہتے ہو اپنے ماں باپ کے قدم پکڑ لو، مجھے معاف کر دیجیے، اللہ تمہارا خوش ہو کے تمہیں جنت دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی دعا کے بعد ساری امت ان دعاؤں کا جتنا بڑا مرتبہ ماں باپ کا ہے، اولاد شاعری بنا کر ملتا. ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے خزانے خزانے لکھنے کے بجائے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ماں باپ کو بڑا برا کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں کہ جس کے ماں باپ دکھ ہی ہو گئے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. چاہے اتنا بڑا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کر لو اپنے ماں باپ کی. آج کی رات ان ماں باپ سے اپنی بخشش کی دعائیں کرا دو، کیونکہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے. اتنی بڑی کرم کی بات ہے کہ مصطفیٰ کی دریائے رحمت ہو، رحمت کے کنواں ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے خالی ہاتھ بڑھا کر پانی سے سیراب ہو جاؤ. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہت دور نہیں ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل قریب ہے تمہارے. سبحان بے شک. اور وہ خود اعلان کر رہا ہے، اے کوئی جو آج مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کو بخش دوں. اے کوئی جو مجھ سے روزی مانگی ہے، روزی کی بھی طرف ہے. آج مسلح بچھاؤ، مصطفیٰ کا واسطہ دو پروردگار کو. مولا تیرا وعدہ ہے رزق مانگو، اللہ تعالیٰ رزق سے تمہارا گھر بھر دے گا. برکتیں مانگو، رزق مانگو، جو چاہے مانگو، زندگی مانگو، سبحان اللہ بیماروں کی شفا مانگو. سبحان اللہ. آج کل ہمارا عقیدہ صرف ڈاکٹروں کی پر ہو گیا. ٹیبلٹ کی پر عقیدہ، یہ ٹیبلٹ اچھا کر دیا، انجیکشن کی پر بھروسہ، یہ اچھا کرے. یہ اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو آج اللہ پکار رہا ہے، اے میرا کوئی بیمار بندہ جو مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دوں. سبحان اللہ. مقدس رات ہے، اس وقت میں نام پانی کو آتا عربی ادب کی کتابیں پڑھی ہوئی، اس کو میں نے کئی سال پڑھا. اس میں واقعہ سبحان اللہ.
حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے پہاڑوں پر پہنچے، پہاڑ پر پہنچنے کے بعد پہاڑ کالے رنگ کا ہوتا مگر وہ ہرے درخت ہوتے ہیں، اللہ سبحان ہرے کیا ہوتے ہیں؟ درخت درخت ہوتے ہیں، پہاڑ تو کالا ہوتا ہے، پتھر تو کالا ہوتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کالے پہاڑوں پر انہوں نے دیکھا ایک بڑا سا انڈا، سفید رنگ کا، بالکل انڈے کے آکار کا، انڈے کی شکل۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو تعجب سے دیکھا کہ کالے پہاڑ میں سفید انڈا کہاں سے آ گیا، سفید پتھر کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کی مولا یہ تیری قدرت کا کرشمہ ہے، کہ کالے پہاڑ پر اتنا گورا پتھر، سفید پتھر، انڈے کی طرح اس کا آکار، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم تعجب کر رہے ہو اس پتھر کو، اگر اس کی حقیقت جان لو تو اور تمہیں تعجب سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے حقیقت جانوں گا؟ کئی جو ہاتھ میں پھنسا لیا ہو نا، لکڑی لیا ہو، اس لکڑی کو اس پتھر پر مارو، سبحان اللہ۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں مسجد کا کام چلا رہا ہے، ہماری لکڑی لے کے سنبھالو، لکڑی ٹوٹ جائے گی، پتھر ویسے جائے گا، ہے کہ نہیں؟ مگر یہ لکڑی ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ لکڑی پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، وہ لکڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا حکم تھا اس انڈے پر اپنا عصا مارو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس انڈے جیسے پتھر کے پر اپنی لکڑی مار کے اپنا عصا مارا، اللہ کی قدرت سے وہ مٹی کا انڈا کبھی توڑا کہ نہیں توڑا؟ مٹی کا انڈا کبھی توڑا ہے، کبھی ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، گھر میں کھاتے ہو، اماں بہنیں اور ایسے ایسے چپکایا توڑ کے کیا نہیں کرتا اس میں؟ سفیدی نہیں کرتی ہے، سفیدی نہیں کرتی ہے۔ یہ پتھر کا انڈا عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا مارا تو اس کے اندر سے آدمی نکلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے اندر سے آدمی نکلا، اور وہ بھی کیسا شریف آدمی، سبحان اللہ، وہ بھی کیسا نیک آدمی، وہ بھی کیسا ہماری تمہاری طرح بے نمازی نہیں، نمازی آدمی نکلا، اور باقاعدہ تحیات کی حالت میں بیٹھ کر وہ نماز اپنی ادا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اور زیادہ تعجب ہوا، اے اللہ کالے پہاڑ میں سفید انڈے کی طرح پتھر، یہ تعجب کی بات، تیری قدرت ہے، تیرے حکم سے جب میں نے اس میں عصا مارا اپنا زندہ آدمی نکلا۔ سائنس اگر کسی کو غبارے میں بند کر کے ٹائٹ کر دو یا ٹائٹ کر دو، آدمی 4 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، سب سے زیادہ سائنس کی نالج ہے، جب سانس ہی نہیں ملے گی، اور بتاؤ کہ وہ پتھر اس کے اندر یہ زندہ کیسے، اس پتھر کے اندر یہ زندہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ اے مولا یہ تیری قدرت کا کرشمہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، اے روح اللہ، انتظار کرو، سلام کہنے کے بعد اس سے بات کرنا یہ خود حقیقت بتا دی۔ ایک عابد کے سامنے ایک پیغمبر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اس کی نماز کا انتظار کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جیسا ہی اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ، اس بندے نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔
حضرت آپ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ سبحان اللہ کہا 450 سال سے. سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے سال سے؟ 450 سال سے میں اسی پتھر کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. سبحان اللہ کہا زندہ کیسے ہو؟ کہا اسی پتھر کے اندر جب میرا مولا پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو رزق دیتا ہے وہی مولا مجھے اس پتھر کے اندر رزق دیتا ہے. اللہ نے میرے لیے انگور کا ایک درخت پیدا کر دیا ہے, پانی کا ایک چشمہ اسی پتھر کے اندر پیدا کر دیا ہے. کاٹ نہ آپ پیاس لگتی ہے پی لیتے ہیں, بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں, لیکن یہ تو بتائیے نماز کا وقت کیسے معلوم ہوتا ہے؟ نماز کا وقت کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا جس پر فضل کرم ہو جاتا ہے سب معلوم ہو جاتا ہے. جب سورج نکلتا ہے پتھر روشن ہو جاتا ہے. میں صبح کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور جب سورج ڈوبتا ہے تو پتھر اندھیرے والا ہو جاتا ہے. میں رات کی نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کمال یہ کرامت تمہیں کیسے حاصل ہوئی؟ کہا میری والدہ ماجدہ سبحان اللہ میں نے ان کی خدمت کی, انہوں نے میرے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو ایسی جگہ عبادت کا موقع عطا فرما, ایسی جگہ عبادت کا موقع عطا فرما جو نہ آسمان میں ہو جو نہ زمین کے نیچے ہو بلکہ معلق اس کو عبادت کرنا پڑا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ 4.5 مہینے سے عبادت کر رہا تھا کہ نہیں؟ 4.5 سال بالکل آگے بڑھ نہیں. ماشاء اللہ ایسی سمجھداری سے سن رہا ہے. 450 سال سے عبادت کر رہا ہے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بے اختیار دعا نکلی. سبحان اللہ اس کی تعریف میں اللہ سے فرمایا اے اللہ روئے زمین میں اس سے زیادہ عبادت کرنے والا تیرا کوئی بندہ نہ ہوگا جو مسلسل بغیر چغلی کیے ہوئے, بغیر غیبت کیے ہوئے, بغیر گناہ کیے ہوئے, بغیر کسی کو تماشا مارے ہوئے, بغیر کسی یتیم کا مال کھائے ہوئے جو خالص تیری عبادت کر رہا ہے, اور وہ بھی 450 سال سے. اللہ تیرا کتنا نعمت ڈالا ہوگا اپنی قسمت پر کو دیکھتے ہوئے اس کی قسمت پر. اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام رشک کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی رحمت سننے لگے. اے عیسیٰ تم جاننا چاہتے ہو اس سے بھی زیادہ کہ جو 450 سال کیا اس سے زیادہ ہزاروں سال عبادت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ مولا وہ کون بندے ہیں؟ کہا تیرے بعد میرا محبوب آنے والا ہے, آنے والے ہیں, اللہ کے رسول آنے والے ہیں. وہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا, وہ نہ ہوتے تو تیرا مدعو نہ ہوتا, وہ نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے نہ حوا ہوتی, کوئی کائنات میں انسان ہی نہیں ہوتا. وہ میرے محبوب آنے والے ہیں جو بڑے کائنات ہے, وہ میرے محبوب آنے والے ہیں. جب وہ آئیں گے ان کی امت کا مرتبہ میرے نزدیک اتنا بلند ہوگا کہ میں ان کو 15 شعبان عطا کروں گا. کیا بات ہے, واہ واہ میں ان کو 15 شعبان عطا کروں گا. 15 شعبان کی رات, اس رات میں عبادت کرنے والے کا مرتبہ میرے نزدیک اس کی 450 سال کی عبادت سے زیادہ بھاری ہوگا. یہ اللہ کے رسول کی رحمت ہے کہ ہم کو تھوڑی تھوڑی نیکیوں میں زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے, مصطفیٰ جانے رحمت کا کرم ہے, مصطفیٰ جانے رحمت کی رحمتیں ہیں, کیونکہ اللہ فرما چکا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو امت رسول اللہ کا مقام مرتبہ سنا وہی دعا کے لیے ہاتھ اللہ کرنے لگے یا بیٹا کن تو من امت محمد. اے اللہ تو مجھے پیغمبر نہ بناتا, مجھے نبی نہ بناتا, غلام محمد بنا دیتا, محمد کا امت ہی بنا دیتا. اے اللہ مجھے بھی محمد
बनाते हैं। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। हमें मुस्तफा आ जाए, सुभान अल्लाह। दुआ तो कबूल होना ही होना है। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि जब भी दुआ करो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश कर दो। एक पैगंबर ने जब अल्लाह के रसूल का वसीला पेश किया, महबूब खुदा का वसीला पेश किया, अल्लाह ताला ने उनकी इल्तिजा को कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। अब क़यामत के करीब जामे मस्जिद दमिश्क के पूर्वी मीनारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरे। तो मौत नहीं आई है, बल्कि अल्लाह ने आसमान पर उठा दिया है। क़यामत के करीब वो पूर्वी मीनारे में उतरेंगे, वहां से नीचे से उतरते हुए दमिश्क की जामे मस्जिद में, फिर उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ लाएंगे हजरत इमाम महदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों के 12वें तो हम सुन्नियों के 12वें इमाम हैं, औलादे अली हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको खलीफा मुकर्रर करेगा और ईसा अलैहिस्सलाम उनके हाथ पर मुरीद होंगे, हाथ पर बैत करेंगे और बैत करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को चलाएंगे, अपनी शरीयत को पीछे रखेंगे, क्योंकि उन्होंने नबी बनने का वो मुतालबा नहीं किया है, गुलाम मोहम्मद बनने का इरादा, उम्मत मुस्तफा बनने का इरादा किया है, उम्मत महबूब बनने का इरादा किया है। अल्लाह ताला ने उनकी इल्तिजा को कबूल कर लिया। दोस्तों, आज की रात बड़ी मुक़द्दस है। आज हम मिलकर चाहो न कर पाए तो तुम्हारे खसारा, अल्लाह का कोई बिगड़ने वाला है। आज की रात हर मुसलमान को ये कोशिश करना चाहिए, वो रोककर अपनी मकसद करें, क्योंकि अल्लाह को कहा हम अपनी तरफ से कॉल करें। अल्लाह आसमान दुनिया से नुज़ूल इल्तान फरमाकर पुकार रहा है, रहमतों की आवाज दे रहा है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि आज मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। और अहम काम आज के दिन तफसील करके फरिश्तों को चार्ट बना के पेश कर दिया जाता है। पूरे साल तक जिसको मरना है उसका नाम मलकुल मौत के रजिस्टर में आ जाता है, जो जिंदा रह रहा है उसका नाम जिंदगी वाले रजिस्टर में आ जाता है, जो बिल्कुल मोहताज मिस्कीन बनकर रहेगा उसका नाम उस रजिस्टर में आ जाएगा, जिसके रिस्क में बरकतें ही बरकतें अल्लाह तबारक व तआला देगा उसका नाम मीकाईल अलैहिस्सलाम के लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन कब? जब हम चाहेंगे। आज इरादा करो, किसी से हम दुआ नहीं करवाएंगे, आज ही की रात अल्लाह से रोजी मांग लेंगे, रोजी के खजाने अल्लाह तबारक व तआला देने को तैयार है, बख्शिशों की रहमतों के दरिया अल्लाह बहाने को तैयार है। हम बड़े निकम्मे होंगे अगर आज की रात को हम गवा देंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के मुताबिक और कुरान अज़ीम की आयात के मुताबिक आज की रात अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, इतना मांगो, मग़फ़िरत का मसला आ जाए तो रो कर मांगो, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी दोषी मांगो, अल्लाह से अपनी सेहत मांगो, अल्लाह तबारक व तआला से अपना इक़्तिदार मांगो, अल्लाह ताला से ये दुआ करो, मौला जो सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को सताया जा रहा है, परवरदिगार अमन व अमान की बहार सारे आलम में पैदा फरमा दे और मुसलमानों को इस जुल्म सितम से बचा ले। परवरदिगार से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत आमीन, हमारी मग़फ़िरत फरमा, आमीन, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार दोस्त अहबाब और मैं आज दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह वो जितने भी हमारे सिलसिले के मुरीदीन हैं इंतजार कर चुके हैं मौला, आज की मुक़द्दस रात के सजदे में मुस्तरब बाकी के नाबार खान तेरी बारगाह में उठे हुए हैं, परवरदिगार सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन।